دوسرے اعتراض کی طرف۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل اعمال کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا پیشاب پیا تھا۔ تو اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ جی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فضلات وغیرہ پاک تھے۔ اب اس واقعے پر غیر مقلدین کی طرف سے دو طرح اعتراض کیا جاتا ہے۔ ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو شراب پینے والا واقعہ ہے اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے اور نہ ہی یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ کہیں ثابت ہے۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جس واقعے سے استدلال کیا، جب اس واقعہ کی کوئی صحیح سند ہی نہیں ہے تو پھر شیخ زکریا رحمہ اللہ کا فضلات وغیرہ کو پاک کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر غیر مقلدین کی طرف سے یہ بھی بس اوقات موقف اختیار کر لیا جاتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام کے فضلات وغیرہ کو کسی بھی معتبر محدث نے جو ہے وہ پاک قرار نہیں دیا۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو وہ حدیث مبارکہ سنیں جو شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالی نے بھی نقل کی ہے۔ پہلے اس حدیث مبارکہ کا متن سنیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کے راویوں پر بھی کچھ گزارشات رکھتا ہوں۔ دیکھیں، الاستیعاب لابن عبد البر، رقم ترجمہ 3251، معرفت الصحابہ لابی نعیم، رقم ترجمہ 7517، المعجم الکبیر للطبرانی، حدیث نمبر 527 اور اسی طرح حدیث نمبر 477 وغیرہ، السنن الکبریٰ للبہقی، حدیث نمبر 13406 وغیرہ کے اندر باسند یہ حدیث مبارکہ منقول ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا برتن ہوا کرتا تھا جس میں نبی علیہ السلام رات کو پیشاب کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک خادمہ برہ نے اسے پانی سمجھ کر پی لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، لقد احتذرت من النار بحذار، کہ تم نے جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے رکاوٹ تیار کر لی ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ المعجم الکبیر للطبرانی کے الفاظ ہیں کہ لقد احتذرت من النار بحذار، کہ تم نے جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے رکاوٹ تیار کر لی ہے۔ جبکہ دیگر بعض حدیث کی کتابوں کے اندر کچھ الفاظ اور مزید بھی پائے جاتے ہیں۔ تو خیر عرض یہ ہے کہ یہ واقعہ ان تمام کتابوں کے اندر الاستیعاب میں موجود ہے، معرفت الصحابہ میں موجود ہے، معجم کبیر طبرانی، السنن الکبریٰ بہقی وغیرہ کے اندر باسند طور پر یہ واقعہ منقول ہے۔ اگر اس واقعہ کے تمام طرق پر آپ نگاہ ڈالیں گی تو ان تمام اس کے طرق پر نگاہ ڈالنے سے یہ بات بالکل صاف طور پر ظاہر کر آئے گی کہ یہ حدیث مبارکہ اصل کے اندر اس کی راویہ ہیں حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس واقعہ کو نقل کرتی ہیں حکیمہ بنت امیمہ بنت رقیقہ، اور حکیمہ بنت امیمہ بنت رقیقہ سے ابن جریج سے حجاج بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ اور اس حدیث کو نقل کیا ہے، جبکہ آگے حجاج بن محمد سے پھر ائمہ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نقل کرتی ہے، جیسے امام احمد بن زیاد الحذاء الرقی وہ بھی نقل کرتے ہیں، حتیٰ کہ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ بھی اس واقعہ کو ان سے نقل کرتے ہیں، اور امام علی بن میمون عطار رحمہ اللہ تعالی وہ بھی جو ہیں اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں۔ مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ اس کے تمام طرق پر اگر غور کیا جائے تو اس حدیث کی جو مرکزی سند بنتی ہے وہ بنتی ہے حجاج بن محمد عن ابن جریج قال حدثتنی حکیمۃ بنت امیمۃ بنت رقیقۃ عن امها انها قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یبول فی قدح عیدان، آخر تک یہ حدیث مبارکہ۔ تو اس کی جو اصل سند بنی وہ ہے حجاج بن محمد عن ابن جریج قال حدثتنی حکیمۃ بنت امیمۃ بنت رقیقۃ عن امها انها قالت۔ اب اگر اس حدیث مبارکہ کے آپ ان تمام مرکزی سند اور اس کے راویوں کو دیکھیں تو اس حدیث کے جو پہلے راوی ہیں امام ابو محمد حجاج بن محمد، یہ ہیں امام آور جو آور کے لقب سے مشہور ہیں، تو پورا ان کا نام بنتا ہے امام ابو محمد حجاج بن محمد الآور رحمہ اللہ۔ یہ امام ابو محمد حجاج بن محمد الآور رحمہ اللہ
یہ پوری کتب ستا کے سکہ بالاجماع راوی ہیں، ان کے سکہ ہونے کے اندر بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، حتیٰ کہ امام اجلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں تاریخ السکات کے اندر سکہ قرار دیا ہے، امام علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی سکہ قرار دیتے ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ وغیرہ اور دیگر کئی سارے ائمہ محدثین نے انہیں سکہ قرار دیا ہے۔ تو یہ امام ابو محمد حجاج بن محمد الاور رحمہ اللہ یہ بالاتفاق کتب ستہ کے سکہ بالاجماع راوی ہیں۔ اور دوسرے اس حدیث کے راوی امام عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، یہ جو امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ بھی بالاتفاق سکہ ہیں اور پوری کتب ستہ کے راوی ہیں۔ اور تیسری جو اس کی راویاں ہیں وہ ہیں حضرت حکیمہ بنت امیمہ بنت رقیقہ۔ یہ جو حکیمہ بنت امیمہ بنت رقیقہ ہیں یہ ایک تابعیہ ہیں۔ یہ جو حکیمہ ہیں بعض غیر مقلد علماء نے ایسا کیا ہے کہ انہیں مجہولہ قرار دے دیا اور مجہولہ قرار دے کر اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ اس کے راوی اس حکیمہ کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ خود غیر مقلد عالم زبیر الزئی نے بھی ان کی نفی کی ہے، چنانچہ زبیر الزئی غیر مقلد نے اپنے مقالات کی 6 جلد کے صفحہ نمبر 69 پر لکھا ہے۔ زبیر الزئی صاحب مقالات جلد 6 صفحہ 69 پر لکھتے ہیں کہ حکیمہ کو تصحیح وغیرہ کے ذریعے سے حافظ ابن حبان، امام حاکم، امام ذہبی اور امام نووی وغیرہ نے سکہ قرار دیا ہے، تو اس توثیق کے بعد حکیمہ کو مجہولہ کہنا یا لا تعرف وغیرہ کہنا یہ غلط ہے۔ اب دیکھیں یہ عبارت ہے زبیر الزئی صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ حکیمہ کو امام ابن حبان نے سکہ قرار دیا ہے، امام حاکم نے سکہ قرار دیا ہے، امام ذہبی نے سکہ قرار دیا ہے اور امام نووی وغیرہ نے بھی انہیں سکہ قرار دیا ہے۔ تو خود زبیر الزئی صاحب نے تسلیم کر لیا کہ حکیمہ ایک سکہ اور صدوق راویہ تھیں، لہٰذا انہیں مجہولہ وغیرہ قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث کی چوتھی راویہ ہیں حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ امیمہ بنت رقیقہ جو ہیں ان کے متعلق امام حاکم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مشہور کتاب المستدرک کی حدیث نمبر 593 کے بالکل یہ آخر میں لکھ رہے ہیں، امام حاکم حدیث نمبر 593 کے آخر میں لکھتے ہیں امیمۃ بنت رقیقہ صحابیۃ مشہورۃ۔ امام حاکم لکھ رہے ہیں کہ یہ امیمہ بنت رقیقہ جو ہیں یہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ اسی طرح اتحاف المہرہ کے اندر بھی امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو امیمہ ہیں یہ ایک مشہور صحابی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اس حدیث مبارکہ کے جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سکہ راوی ہیں اور اس حدیث مبارکہ کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ محدثین کی بھی ایک جماعت نے، بہت بڑی جماعت نے اس حدیث کو تسلیم کیا ہے، چنانچہ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ مجموعہ الزوائد حدیث نمبر 14014 یہ لکھ رہے ہیں، امام حیثمی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رواہ الطبرانی و رجالہ رجال الصحیح غیر عبداللہ ابن احمد ابن حنبلہ و حکیمۃ وکلاہما ثقۃ۔ امام حیثمی فرما رہے ہیں کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی نقل کیا ہے اور امام طبرانی کی جو طرق ہے تو اس طریق کے جو تمام راوی ہیں وہ بخاری کے راوی ہیں، غیر عبداللہ ابن احمد ابن حنبلہ، سوائے عبداللہ بن احمد بن حنبل کے و حکیمۃ اور حکیمہ کے۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل کے بارے میں کہتے ہیں اور حکیمہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ بخاری کے راوی نہیں ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی سارے اس طریقے کے جو راوی ہیں وہ بخاری کے راوی ہیں، لیکن وکلاہما ثقۃ کہ یہ جو دو راوی ہیں عبداللہ بن احمد بن حنبل اور حکیمہ یہ بھی دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ یہ بات امام حیثمی رحمہ اللہ تعالی نے مجموع الزوائد میں لکھی ہے۔ اسی طرح شرح مہذب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ امام دارقطنی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حدیث شرب المرأۃ البول صحیح، کہ یہ خاتون کے جو پیشاب پینے والا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح غیر مقلد علماء نے بھی اس حدیث مبارکہ کو تسلیم کیا ہے، چنانچہ زبیر الزئی صاحب نے اپنے مقالات کی 6 جلد کے صفحہ نمبر 69 کے اوپر اور اسی طریقے سے عبداللہ روپڑی غیر مقلد نے فتاوی اہل حدیث کی جلد اول صفحہ نمبر 250 کے اوپر اس حدیث مبارکہ کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ تو خود غیر مقلد علماء کی گواہیوں سے بھی ثابت ہو گیا کہ اس حدیث مبارکہ کی سند صحیح ہے۔ ائمہ محدثین بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کی سند صحیح ہے، اور میں نے راویوں کے تعارف کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی سند کے اندر کوئی بھی جو راوی ہے وہ ضعیف نہیں ہے۔ اب اسی مقام پر دوسری بات ذہن میں رکھ لیں، جب یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور غیر مقلد علماء حتیٰ کہ زبیر الزئی جو کہ بڑا ہی تشدد رکھنے والا متشدد طبیعت والا آدمی تھا، اس نے بھی اس حدیث مبارکہ کو صحیح تسلیم کر لیا، اور عبداللہ روپڑی غیر مقلد اس نے بھی اس حدیث کو تسلیم کر لیا، اور علماء کے اقوال بھی آ گئے کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ تو
تو اس مقام پر یہ بات ذہن رکھ لیں کہ اس حدیث اور دیگر جو حدیث ہیں جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث جیسے پہلے آپ کو عرض کی، یا اس طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت جو پہلے عرض کر چکا ہوں، تو اس طرح کی جو احادیث ہیں ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان احادیث کے پیش نظر ائمہ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کے اندر انہوں نے یہ وضاحت کی اور صراحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فضلات ہیں یہ پاک ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ اقوال نہیں، صرف چند اقوال جو ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نمبر 1 پہلے راہ ہیں اس سلسلے کے اندر، پہلا نام میں عرض کرنا چاہوں گا امام بہقی کا۔ امام ابو بکر بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ کے اندر کتاب النکاح کے ذیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کو ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک عنوان قائم کیا، باب ترکہ الانکار علی من شرب بولہ و دمہ، کہ جن حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور خون پیا اور ان کے خون پینے اور پیشاب پینے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرنا، یہ امام بہقی نے عنوان قائم کیا۔ اور اس کے تحت جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 واقعات سند کے ساتھ ذکر کیے، حضرت امیمہ کا واقعہ، حضرت عبداللہ بن زبیر کا واقعہ اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ نقل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے خون کو اور نبی علیہ السلام کے فضلات وغیرہ کو پاک سمجھتے تھے۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جلد اول کے صفحہ نمبر 272 پر باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسانی، اس کے تحت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھ رہے ہیں کہ وقت تکاثرت الادلۃ علی طہارت فضلاتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات ہیں ان کے پاک ان کے اوپر دلائل بہت زیادہ ہیں، بکثرت دلائل اس کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وعد الائمۃ ذلک من خصائصہ، ان دلائل کے پیش نظر ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شامل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو فضلات ہیں وہ پاک ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فلا یلتفت الی ما وقع فی کتب کثیر من الشافعیۃ مما یخالف ذلک، وہ کہتے ہیں تو بہت سے شافعیوں کی کتابوں کے اندر جس کے خلاف جو ہے باتیں پائی جاتی ہیں تو وہ لائق التفات نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فقد استقر الامر بین ائمتہم علی القول بالطہارۃ، اس لیے کہ ان کے اماموں کے درمیان کے اندر بھی جو آ کر معاملہ ٹھہرا ہے وہ طہارت کے قول کے اوپر ہی آ کر ٹھہرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو فضلات وغیرہ ہیں یہ پاک ہیں۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مہذب وغیرہ کے اندر شافعیہ کے جو قول ہیں کہ پاک نہ پاک، تو دونوں طرح کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ نے شافعیہ کو جو مشہور اور راجح ترین مسلک ہے وہ طہارت والا ہی قرار دیتے ہوئے حضرت امام نووی شرح مہذب کی جلد اول صفحہ نمبر 234 پر لکھتے ہیں کہ حدیث شرب المرأۃ البول صحیح، کہ عورت کے جو پیشاب پینے کا واقعہ یہ صحیح ہے، رواہ الدارقطنی وقال حدیث صحیح، امام دارقطنی نے اس کو روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، وہو کاف فی الاحتجاج لکل الفضلات قیاسا، اور یہ حدیث قیاساً تمام فضلات کی پاکی کے اوپر استدلال کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ عبارت ہے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اسی طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ جو مختلف واقعات جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیے ہیں ان وغیرہ کو نقل کرنے انہی تقریباً واقعات کو نقل کیا اور ان کے اوپر جو عنوان قائم کیا ہے وہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے، باب اختصاصہ صلی اللہ تعالی وسلم، باب اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بطہارت دمہ و بولہ و غائطہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت کا بیان کہ نبی علیہ السلام کا خون، آپ علیہ السلام کا پیشاب اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو پخانہ تھا یہ پاک تھا۔ اب دیکھیں یہ کبار ائمہ ہیں جن کے اوپر عام طور پر جن کے حوالہ جات کے اوپر، جن کی نقل اور جن کی تحقیقات کے اوپر تقریباً تمام مذاہب کے اندر جو ہے تحقیقات کے اوپر اعتماد وغیرہ کیا جاتا ہے اور انہیں بڑے ائمہ کرام میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ائمہ محدثین جو ہیں وہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فضلات کو پاک قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح شامی کے اندر علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی رد المختار وغیرہ کے اندر نبی علیہ السلام کے فضلات کو پاک قرار دیے۔ عمدۃ القاری کے اندر امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پاک قرار دی ہے۔
इसी तरह जमुल वसाइल के अंदर इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुजलात को पाक करार दिया है। तो इससे मालूम हुआ कि अइम्मे मुहद्दिसीन की एक बहुत बड़ी जमात भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुजलात को दलाल की बुनियाद पर जो है वो पाक मानती है। तो गैर मुकल्लिदीन का ये जो मौक़िफ़ था कि जी अइम्मा किराम में से किसी ने जो नबी इस्लाम के फुजलात को पाक करार नहीं दिया, तो गैर मुकल्लिदीन का ये मौक़िफ़ भी गलत है और 100% उनका मौक़िफ़ ये किसी भी कीमत पर दुरुस्त नहीं हो सकता। 100% उनका ये मौक़िफ़ गलत है। तो देखिए, अब जो चीज़ें मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ की हैं, इससे ये बात वाज़ेह होगी कि गैर मुकल्लिदीन के एतराज़ की दोनों शिक्कें गलत हैं। गैर मुकल्लिदीन ने दावा किया जी खतून का नबी इस्लाम का पेशाब भी साबित नहीं, तो उनकी ये बात गलत है, सही सनद के साथ हदीस आपकी खिदमत में रख दी। तो गैर मुकल्लिदीन का दूसरे इस दावे की शेक क्या थी कि जी किसी मुहद्दिस ने नबी अलैहिस्सलाम के जो फुजलात हैं उनको पाक नहीं करार दिया, तो उनका ये मौक़िफ़ भी गलत साबित हुआ। ये बाज़ अक़वाल मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश में अर्ज़ कर दी हैं और रख दी आपकी खिदमत में कि मुतअद्दिद अइम्मा मुहद्दिसीन ने भी नबी अलैहिस्सलाम के फुजलात को पाक करार दिए। बल्कि अगर मैं इससे बढ़कर कहूँ तो इमाम गैर मुकल्दियत, मैं इसे इमाम गैर मुकल्दियत कहा करता हूँ अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब को। तो इमाम गैर मुकल्दियत जो इनके थे अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब, तो उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुजलात को पाक करार दिए। चुनांचे तहसीरुल बारी की जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 134 के ऊपर वहीदुज़्ज़मान साहब लिखते हैं, ये मुझे ज़रा तहसीरुल बारी पकड़ाएं जी, ये इबारत है इसकी, सुने ज़रा। ये अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब लिख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फुजलात तक पाक और ताहिर थे। ये तहसीरुल बारी है, जिल्द नंबर अव्वल है और सफ़ा नंबर 134 है। और इससे पहले मैंने मुहिब्बुल्लाह राशिदी की जो किताब है मकालात, तो मकालात राशिदिया जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 211 के हवाले से पेश कर चुका हूँ कि मुहिब्बुल्लाह राशिदी गैर मुकल्लिद ने यह बात तस्लीम की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खून था वो पाक था और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। तो मकसद ये है कि इन तमाम दलाइल से ये बात वाज़ेह होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून पाक था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशाब पाक था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुजलात वगैरह पाक थे। और याद रखें कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम के फुजलात और इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम के जो खून की तहारत है, इसके ऊपर हमारे बाज़ उलमा ने अक़ली तौर पर भी दलाइल जमा किए हैं, जिनकी तफसीली बात जो है क़द्र तफसील के साथ कहूँगा तो क़द्र तफसील के साथ इस पर बात मौलाना अमीन सफ़दर उकाड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तजल्लियात सफ़दर की पहली जल्द के अंदर की है। और इसी तरह इसके ऊपर कुछ बात जो है आपका मसाइल और उनके हल के अंदर मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी की है। मैं उनकी बारात तफसील के साथ नहीं आप हज़रात की खिदमत में रखता हूँ क्योंकि इससे वक्त काफ़ी गुजर जाएगा। मैं सिर्फ हज़रत लुधियानवी रहमतुल्लाह की एक इबारत आपके सिर्फ एक इबारत का कुछ हिस्सा आप हज़रात की खिदमत में पढ़कर आपको सुनाता हूँ। ज़रा ये मुझे आपके मसाइल और उनका हल पकड़ाना, नहीं सातवीं जल्द पकड़ाएँ। तो ये आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर इसकी 7 है। इसकी मैं एक इबारत आपको पढ़कर सुना देता हूँ, लेकिन जो बाकी इबारत हैं और उनकी जो तफसील है वो हज़रत उकाड़वी रहमतुल्लाह की जो तजल्लियात सफ़दर है वहाँ पर आप मुताला कर सकते हैं। और इस तरीके से आपके मसाइल और उनका हल वहाँ पर इसकी कुछ तफसीर मिल जाएगी। और दीगर किताबों में इसके ऊपर अक़ली जवाबात जो हैं, अक़ली दलाइल जो हैं वो भी जमा किए गए, उनका भी आप हज़रात मुताला कर लें तो इंशाअल्लाह आपके लिए मुफीद हो। खैर, हज़रत लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ये आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 310 है। हज़रत लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर फुजलात की जो पाकी है इसके ऊपर फुकहा के अक़वाल वगैरह जिक्र करते हुए लिखते हैं कि अब नुक्ता माज तबर्रुआन लिखता हूँ कि जिससे ये मसला करीबुल फ़हम हो जाएगा। हक़ तआला शानुहु के अपनी मखलूक में अजायबात हैं जिनका इदराक भी हम लोगों के लिए मुश्किल है। उसने अपनी कुदरत कामिला और हिकमत बालिगा से बाज़ अजसाम में ऐसी मुहय्यरुल उकूल खुसूसियात रखी हैं जो दूसरे अजसाम में नहीं पाई जाती। वो एक कीड़े के लुआब से रेशम पैदा करता है, शहद की मक्खी के फुजलात से शहद जैसी नेमत इजाद करता है और पहाड़ी बकरे के खून को नाफा में जमा करके मुशक बना देता है। अगर उसने अपनी कुदरत से हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के अजसाम मुक़द्दसा में भी ऐसी खुसूसियात रखी हों तो कुछ जाए ताज्जुब नहीं। अहले जन्नत के बारे में सभी जानते हैं कि खाने पीने के बाद उनको बौलो बरास की ज़रूरत ना होगी, खुशबूदार डिकार से सब खाया पिया हजम हो जाएगा और बदन के फुजलात खुशबूदार पसीने में तहलील हो जाएंगे। जो खुसूसियत अहले जन्नत के अजसाम को वहाँ हासिल होगी, अगर हक़ तआला शानुहु हज़रात अंबिया इकराम के पाक अजसाम को वो खासियत दुनिया ही में अता कर दें तो बजा है। फिर जबकि अहदीस में इसके दलाइल बकसरत मौजूद हैं तो अपने ऊपर क्यास करके इनका इनकार कर देना या उनके तस्लीम करने के अंदर तअम्मुल करना सही नहीं है।
یہ عبارت ہے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی. باقی آپ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ جو عقلی دلائل ہیں وہ آپ کو آپ کے مسائل کے اندر بھی مل جائیں گے، اور حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تجلیات صفدر ہے وہاں پر بھی کچھ بحث مل جائے گی، اور دیگر جو بعض شروحات ہیں ان کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ کچھ باتیں مل جائیں گی، تو وہاں سے آپ تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر لیں. لیکن چونکہ میرا مقصد ہے آپ کو روایات کی فنی حیثیت سے جو ہے روشناس کراؤں اور جو عمومی اعتراضات ہیں ان کے جوابات عرض کروں، تو خیر میں عقلی اعتراضات جو جوابات ہیں ان کی طرف نہیں بڑھتا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اب بڑھتے ہیں آگے ذرا ان کے تیسرے اعتراض کی طرف.